الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حج کے مسائل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کیے جا رہے تھے. ہم بتا رہے تھے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچے تو کس طرح سے وہ اپنے تیاری کرے، اور اس کے بعد جب مسجد حرام پہنچتا ہے تو کیسے وہ طواف وغیرہ شروع کرے گا. اس سلسلے میں ہم صحیح تک پہنچے تھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ایک اس کو دہرائے کہ طواف کیسے ہوگا، پھر اسٹیپس کون سے، پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، تاکہ سننے والوں کو بھی آسان ہو سکے. آپ بتا دیں. جی شیخ، طواف کرنا ہے. طواف میں جس طرح سے 7 چکر ہوں گے تو وہ چکر حجر اسود سے شروع ہوں گے اور بائیں جانب ہمارے خانہ کعبہ ہوگا اور اس طرح سے 7 چکر لگائے جائیں گے. اس میں پہلے کے 3 چکر میں تھوڑے سے تیزی سے چلنا اور بعد کے 4 چکر میں تھوڑا آہستہ چلنا مسنون ہے، اگر موقع ہو تو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد طواف پورا ہونے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے. مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر موقع نہ ہو تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے زمزم، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زمزم پیا، صحابہ کرام نے پیا، اور آپ نے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی. زمزم کا پانی عام پانی سے الگ ہے. زمزم کا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے اور خاص عطیہ ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت ہاجرہ کے لیے اصل میں شروع ہوا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزاتی اس کے ساتھ نظم کر دیا ہے کہ دنیا کی کونے کونے سے جانے والے لاکھوں حاجی اس چھوٹے سے کنویں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیشہ اس میں پانی رہتا ہے. یہ ایک خاص چیز ہے جو صرف زمزم کے کنویں کے ساتھ وابستہ ہے، ورنہ کنواں دیکھنے میں بہت مختصر اور بہت محدود ہے، مگر دنیا کے لکھوں کا افراد اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے پانی پی رہے ہیں. خود حج کے زمانے میں آپ دیکھیں کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہے عام طور پہ وہی پانی پیتے ہیں، یا نہیں دوسرا پانی اگر اپنی ضرورت کے لیے لے بھی لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ زمزم پینے کا لوگ اہتمام ضرور کرتے ہیں. اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی میں لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہم پئیں. اس کے باوجود اللہ نے اتنی برکت دی ہے اس پانی کے اندر کہ وہ کنویں سے برابر سپلائی ہو رہا ہے اور برابر لوگ فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو ایک خاص اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وہ زمزم کے بعد اب آپ آئیے صفا اور مروہ کی طرف. اور صفا یہ پہاڑی کا نام ہے، لیکن کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ وہاں کوئی بہت بڑے پہاڑ کو وہ تلاش کرے. اب تو جو ہے بہت آسان بنا دیا گیا ہے، چلتے چلتے آپ پہاڑی پر آ جائیں گے، چلتے چلتے اتر جائیں گے، محسوس تک بھی نہیں ہوگا. صرف اونچائی پر تھوڑا سا آپ چڑھیں گے تو وہ جو اونچائی ہے وہی پہاڑی ہے. اصل میں پہلے بہت بڑی پہاڑی تھی، مگر اس کا حصہ کاٹ دیا گیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کے اطراف چل سکیں. تو آپ کو جو ہے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کتنا اونچا ہوگا، بسا اوقات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اتنا سیدھا بنا دیا گیا ہے اس کو. جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو صفا پہاڑی سے لے کر مروہ تک ایک راؤنڈ سمجھا جائے گا، اور مروہ سے جب آپ صفا پر آئیں گے دوسرا سمجھا جائے گا. اس طرح سے آپ کو 7 راؤنڈ پورے کرنے ہیں. یعنی صفا پر آپ 4 بار آئے، پہلی بار وہیں سے شروع کیے، اور اس کے بعد پھر مروہ پر 3 بار آئے. تو اس طرح سے آپ کا جو صحیح ہے وہ پوری ہو جائے گی. یعنی چکر نمبر 1 صفا سے شروع ہوا، ختم ہوا کہاں پر؟ مروہ پر. پھر چکر نمبر 2 آپ پھر مروہ سے اب ادھر آئے صفا پر، پھر صفا سے گئے مروہ، پھر ادھر آئے، پھر ادھر جا کر ختم. تو صفا سے شروع کریں گے اور ختم کہاں کریں گے؟ مروہ پر. تو اس طرح آپ کی یہ 7 چکر پورے ہو گئے. اس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز چلنے دوڑ کی طرح سے اس کو پسند فرمایا ہے،
اور وہ جگہ کو معلوم کرنے کے لیے آج کل بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ سبز بتیاں وہاں لگا دی گئی ہیں، کہاں سے وہ شروع ہو رہی کہاں ختم ہو رہی، دور سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے سارا وہاں سب روشنی ہے، سبز بتیاں ہیں، تو سبز بتی سے سبز بتی تک، گرین لائٹ سے گرین لائٹ تک، وہی وہ تیز چلنے والی جگہ ہے۔ اور یہ جو تیز چلنے والی جگہ ہے وہاں پر جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، جیسے رش ہوگا، بھیڑ ہوگی، اس کے مطابق، تو یہ اگر آپ 7واں چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کی صحیح پوری ہوگی۔ اب ایک کام باقی رہ گیا اور وہ یہ بال نکالنے کا۔ تو آپ مرد حضرات کے لیے پورے بال نکالنا بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر ٹرم کریں گے تو بھی جائز ہے ان کے لیے، یعنی کٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے صرف چھوٹے سے 1 انچ ان کی چوٹی کے نچلے حصے کے بال وہ کاٹیں گی، پورے بال کاٹنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہاں پر ٹھہر کر پورے بال کٹنگ کریں گے یہ نہیں ہے، صرف 1 انچ کے برابر تقریباً۔ تو یہ اس طرح سے آپ کے بال وغیرہ اس کی کٹنگ ہو گئی۔ اب جیسے ہی کٹنگ ہو گئی آپ کا عمرہ ختم، احرام سے پابندیاں جو لگی تھیں اب وہ فری ہو گیا، آپ جیسے نارمل اب یہاں رہتے ہیں اسی طرح کی ساری چیزیں اب ہوں گی۔ لیکن یہاں بال کاٹنے کے بارے میں ذرا اس پر بھی توجہ دیجئے کہ بعض اوقات وہاں پر لوگ اتنی محنت کے ساتھ جاتے ہیں، اب کچھ لوگ پورے بال کاٹنے میں 100 طرح کے تکلفات کرتے ہیں۔ کوئی اگر ضرورت ہے نہیں کاٹ رہا، صرف بال کٹا رہا ہے یعنی ٹرم کروا رہا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پورے بال منڈانے میں آدمی بہت تکلف کرتا ہے کہ یہ شیونگ کیسے لگے گی، اچھی لگے گی، خراب لگے گی۔ اجر و ثواب لینے کے لیے گئے ہو اور نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہاں یہ تردد کی کیا بات۔ لیکن دونوں کی گنجائش شریعت میں رکھی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک چیز افضل ہے اور دوسری ناقابل قبول ہے، بلکہ دونوں کی گنجائش رکھی گئی۔ لیکن یہاں ایک جو نقطہ ہے، بعض لوگ وہاں ٹھہر کر مرد حضرات بھی اپنے کان کے قریب سے 1 آدھ بال لے کر یا 2-4 ادھر سے لے کر اتنا سا کاٹ لیتے ہیں، چھوٹا سا، اب کہتے ہیں کٹنگ تو ہو گئی بس ختم، نہ ٹریمنگ ہوتی ہے نہ پورے بال تو کجا، صرف 2-3 بال ادھر سے ایسے کاٹ لیے کہ بس 2-3 بھی کاٹ لیے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اس کو یہ ذہن میں رکھیے، یہ عام طور پہ حجاموں کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں۔ وہ لوگ قینچیاں لے کر وہاں ٹھہرتے ہیں، اگر آپ 2-4 بال کاٹ کر ان کو 2-4 ریال دے دیں بس ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے جلدی میں یہ کام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نمٹائیں۔ سنت یہ ہے کہ اگر آپ پورے بال نہیں مڈاتے تو کم سے کم پورے سر کی جو ہے نا، وہ جو بھی بال کٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس حساب سے کٹنگ کروائیں، جیسے نارملی آپ باربر شاپ میں جا کر کرواتے ہیں، یہ اس کا صحیح طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اب آپ اپنے گھر میں یا ہوٹل میں جہاں بھی آپ رکے ہوئے ہیں آئیے، اپنے کپڑے تبدیل کر دیجئے، نارمل جو کپڑے ہیں وہ پہن لیجئے۔ جتنے دن اب آپ مکے میں رہیں گے ایک عام آدمی کی طرح رہیں گے، زیادہ سے زیادہ طواف کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے۔ اب آپ فری ہیں، کب تک فری ہیں؟ حج شروع ہونے تک، 8ویں ذی الحجہ تک۔ اب جتنا بھی آپ کو ٹائم ملا آپ فری آدمی کی طرح رہیں۔ اب جب 8واں ذی الحجہ شروع ہوا، یہ عمرہ تو تمتع کرنے والوں کا پورا ہو گیا۔ اب جو لوگ تمتع نہیں کر رہے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں، وہ صرف طواف کریں گے اور صحیح بھی کر لیں 1 مرتبہ تاکہ بعد میں صحیح نہ کرنا پڑے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بال نہیں کاٹیں گے وہ لوگ، کیونکہ ان کا عمرہ نہیں ہو رہا، تو بال نہیں کاٹیں گے، ویسے ہی رہیں گے، احرام ہی کی حالت میں رہیں گے حج شروع ہونے تک۔ تو میں جو بتا رہا ہوں یہ تمتع کرنے والوں کے لیے۔ اب تمتع کرنے والوں سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ طواف کرنے کے لیے آپ جب پاک و صاف ہوں، وضو کی حالت میں ہوں جس میں نماز پڑھنا جائز ہے، اسی حالت میں طواف کریں گے۔ اب خواتین اگر نماز نہ پڑھنے والی حالت ہو، اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی، ان کو انتظار کرنا پڑے گا 2 دن 4 دن 8 دن جو بھی ٹائم ان کا ہے نارمل۔ اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ حج جب شروع ہو جائے 10ویں تاریخ کا طواف افاضہ یہ رکن ہے، ضروری ہے، یہ رہ گیا تو حج پورا رہ جائے گا۔ تو وہ خواتین جو ان دنوں میں ان کو بیماری کا اندیشہ ہو نارمل، تو پھر ان کو چاہیے کہ پہلے سے اس بارے میں غور کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں آپ گئے طواف نہیں کر سکتے اور حج کے دوسرے دن آپ کی واپسی کی ٹکٹ بک ہے، اگر وہاں پر اگر آپ ٹکٹ چینج کرنا چاہیں تو آسان نہیں ہے، تقریباً 3 ملین لوگ ایئرپورٹ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ اپنی جو ہے جہاز تبدیل کریں، اور اگر تبدیل کرنے کی چکر کیے تو کہاں ٹھہریں گے، کون سی ہوٹل والا پھر آپ کو الاؤ کرے گا،
یعنی 10 مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر آپ کا قافلہ ہے, آپ کے ساتھی ہیں, وہ سب نکل جائیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ تو یہ سب چیزوں کا پہلے سے غور کر لیں تاکہ 10ویں تاریخ کا جو طواف ہے, ضروری طواف, وہ رہ نہ جائے. پہلی تاریخ کا اگر رہ جائے, بعد میں ٹائم ہے, کر سکتے ہیں. اور اگر نہ بھی کریں تو اس کی وجہ سے حج پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا, خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جن کی یہ مجبوری ہے. ورنہ 10ویں تاریخ کا یہ بہت ضروری ہے. دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تاکہ حج کا طریقہ ہم اس پر بات کر سکیں. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, اس سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے. طواف کر کے 2 رکعت آپ پڑھیں گے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ صحیح ہوگی. صفا سے شروع کی جائے گی اور مروہ پر ختم ہوگی. پھر اس کے بعد بال کاٹ لیے جائیں گے. اس طرح سے آپ کا عمرہ ہو گیا. اور پھر آپ احرام کھول دیں گے, نارمل طریقے سے آپ رہیں گے. 8ویں ذی الحجہ جب شروع ہوتی ہے, پھر 8ویں ذی الحجہ کو آپ دوبارہ احرام پہنیں گے. اب جو دوبارہ احرام پہنیں گے, یہ احرام ہے حج کے لیے جو تمتع کرنے والے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, جو ہوٹل, جو کمرہ ہے, وہیں سے آپ نہا دھو کر اپنا احرام پہن لیں. حج کا احرام وہیں سے باندھا جائے گا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہوں. احرام کی جو شرائط پہلے بتائی گئیں وہی اب بھی اپلائی ہوں گی. احرام باندھتے ہی وہ شرائط پوری اپلائی ہو جائیں گی. پھر احرام باندھنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے 8ویں ذی الحجہ کو؟ مینا کے میدان میں. بعض حاجیوں کو قافلے والے اپنی سہولت کے لیے ایک دن پہلے لے کر چلے جاتے ہیں 7ویں ذی الحجہ کو, یا رات میں لے کر جاتے ہیں, کیونکہ سارے لوگ, اتنی بڑی جماعت سب مل کر اکٹھے جائیں گے, بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگ تقسیم کار کے طور پر پہلے سے, ایک دن پہلے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. شرعی طور پر یہ گنجائش ہے, اس کی اجازت ہے, مگر رولز اور ریگولیشن 8ویں تاریخ سے شروع ہوں گے. آپ 7ویں کو مینا پہنچ بھی جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ ایک دن پہلے جا کر بھی وہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو 8ویں تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ 8ویں تاریخ کو آپ جو ہے صرف تلبیہ کہتے رہیں, ذکر و اذکار کریں, دعاؤں میں مصروف رہیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور وہاں پر جو نمازیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے. اس کے علاوہ کوئی خاص کام وہاں کرنے کا نہیں ہے. یعنی ظہر کی نماز فجر پڑھ کر آپ نکلیں گے. ظہر کی نماز مینا کے میدان میں, عصر کی نماز مغرب عشاء الگ الگ وقتوں میں پڑھی جائے گی. پھر 9ویں تاریخ کی فجر بھی آپ وہاں پڑھیں گے رات گزار کر. 8ویں تاریخ ہو گئی, رات آرام سے سو گئے, فجر کی نماز ادا کی. اب اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ ہے. 9ویں ذی الحجہ یہ حج کا سب سے اہم دن ہے, اور اس کے لیے اب آپ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. الحج عرفہ, یعنی حج جو ہے اس کا بنیادی رکن یہ عرفہ ہے. اگر میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو آپ نہیں ٹھہر سکے, آپ کے پاؤں قدم وہاں نہیں پڑے, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا حج نہیں ہوا. اب اتنی محنت کر کے آدمی جائے, اتنی مشقت اٹھا کر, اور وہاں پر جو ہے ادھر ادھر ہو جائے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی. تو 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچنا یہ حج کا عظیم رکن ہے, اس کو مس نہ ہونے دیں. اسی لیے وہاں پر انتظام گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا, مثلا ہاسپٹل میں ہے, ایڈمٹ ہے, تو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایمبولنس کے ذریعے سے کم جو ضروری ارکان ہیں, خاص طور پہ عرفات میں لے کر آتے ہیں وہ ایمبولنس کے ذریعے سے, تاکہ جو ہے اتنی محنت سے آنے والے جو حاجی ہیں ان کا حج رہ نہ جائے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو حج رہ جائے گا. کچھ ایسی چیزیں جو دم کے ذریعے سے آپ پوری کر سکتے ہیں, کور اپ کر سکتے ہیں, لیکن عرفات میں نہیں پہنچیں گے تو دم وغیرہ کوئی کام نہیں آئے گا, حج ہی آپ کا ختم ہو گیا, پھر دوبارہ دوسرے سال کرنا پڑے گا. اس لیے 9ویں ذی الحجہ کو عرفات ضرور پہنچیں. عرفات کے اندر پہنچنے کے بعد بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے, وہاں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدود عرفات ہیں. کئی جگہ لکھا ہوا ہے. ہمارے بعض اوقات لوگ حاجی صاحبان, ضروری نہیں کہ کوئی خاص علاقے کے, کہیں کے بھی ہو سکتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ آگے رش بہت ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جگہ نہیں مل رہی ہے, تو وہ اس سے پہلے ہی ٹھہر جاتے ہیں, یا خالی جگہ ہے. یہ خالی جگہ اور بھرتی جگہ کا نہیں ہے. جہاں عرفات کا میدان نہ شروع ہو, اگر آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں تو عرفات نہیں پہنچے آپ, تو حج ہی نہیں ہوا پھر. اس لیے خالی جگہ بھرتی جگہ نہیں, لوگ وہاں اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ وہ عرفات کا میدان ہے, اور ادھر خالی اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حدود کے باہر ہے, باؤنڈریز کے باہر ہے, تو اس لیے اس میں آپ اندر آئیے.
طریقہ صحیح یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں آئیے. اب عرفات کے میدان میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد مقام نمیرہ وہ مسجد ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کا ایک حصہ میدان عرفات میں ہے اور ایک حصہ نمیرہ میں ہے، یعنی عرفات سے باہر ہے. یہ ڈیلیبریٹلی ایسی بنائی گئی ہے مسجد کہ وہاں پر جب خطبہ حج دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یوم عرفہ کی ظہر اور عصر کی امامت کرتے ہیں عام طور پہ وہ کیا ہے، وہ جس ممبر پر ٹھہرتے ہیں وہ ہے مسجد نمیرہ کا اگلا حصہ. اور سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، عرفات کے بالکل قریب پہنچنے کے بعد وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر اس کے بعد وہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی، پھر اس کے آپ نے تقریر بھی کی وہاں پر، خطبہ جس کو کہتے ہیں. اور پورے حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی مختلف تقریریں کی. ان میں سے عرفات کی تقریر اور مینا کے میدان کی تقریر یہ بہت زیادہ مشہور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ظہر کی نماز 2 رکعت، پھر اس کے بعد عصر کی نماز 2 رکعت، یعنی جمع اور قصر دونوں آپ نے کیے. اور نماز کے بعد آپ جبل رحمت جو کہ عرفات کے بالکل اوپر ہے، عرفات میں ہے اور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور پورا دن آپ وہاں پر گزارے. تو یہی طریقہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خواہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گروپ کو چھوڑ دیں، قافلے کو چھوڑ دیں، بعد میں بڑی پریشانیاں ہوں گی وہاں پر. تو اگر تو آپ کو معلومات ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں بھی آپ میدان عرفات میں رہیں گے نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی آپ رہیں گے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ میدان عرفات بہت وسیع و عریض ہے. اب اس میں جو کام کرنے والے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جب اذان ہوگی تو 2 رکعت ظہر کی، پھر اس کے بعد 2 رکعت عصر کی، جمع اور قصر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسی سنت پر وہاں پر بھی عمل ہونا چاہیے. اب جبل رحمت کو جانے کے لیے لوگ بہت ایڑی چوڑی کا زور لگاتے ہیں. اب چھوٹی سی پہاڑی ہے، اگر اس پر 2 ملین سے زیادہ لوگ جانے کی کوشش کریں گے تو کیا حال ہوگا. اس لیے وہاں جانا نہ ارکان حج میں سے ہے، نہ اس کو زیادہ جو ہے اہمیت دی گئی ہے. آپ جہاں ہیں وہاں سے دعا کر لیجئے. اب ظہر کی نماز ہو گئی، اب باقی کا دن وہیں پر آپ کو رہنا ہے. یہ ہے آپ کا پیک ٹائم دعا کی قبولیت کے لیے، دعا کرنے کے لیے. اس میں جو ہے آپ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جتنی دعا کر سکتے ہیں وہاں یہ دعا آپ کیجئے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر پڑھانے کے بعد جب آپ جبل رحمت پہنچے تو وہاں اس وقت تک آپ دعا میں مشغول رہے جب تک کہ غروب نہیں ہو گیا. تو یہ بہت ہی اہم موقع ہے حاجی صاحبان کے لیے جو وہاں پر پہنچے ہیں. جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے دعا کریں. پھر اس کے بعد جب غروب ہو جائے گا تو آپ وہاں سے روانہ ہوں گے. مغرب نہیں پڑھیں گے، وہاں غروب ہو گیا مگر مغرب نہیں پڑھیں گے. دیکھیے حج میں یہ ادائیں بہت اہم ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے وہ اسی طرح سے کریں. تو آپ وہاں پر مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے آپ روانہ ہوئے کہاں؟ مزدلفہ. جب آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ گئے وہاں جا کر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. راستے میں نہیں پڑھیں گے، عرفات کے میدان میں نہیں پڑھیں گے. عرفات کے میدان میں غروب تک رہے لیکن غروب ہونے کے بعد آپ نکل گئے. مزدلفہ کے میدان میں آنے کے بعد آپ وہاں پر مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد وہاں آرام کریں گے، سو جائیں گے. تو یہ جو مزدلفہ کی رات سو کر گزارنا یہ بھی سنت ہے، جاگنا نہیں ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرام کیا تو سونا یہ بھی سنت ہے مزدلفہ میں. تو آپ رات سو جائیے. اس کے بعد صبح نماز فجر ادا کی جائے گی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ ذکر و اذکار کریں، دعا کریں اور اس کے بعد پھر سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں. خواتین اور ضعیف لوگوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ وہاں سے ذرا پہلے بھی نکل سکتے ہیں، یعنی سب کے ساتھ نکلنے کے بجائے رات کا کچھ حصہ وہاں گزار کر مزدلفہ کے میدان میں اگر نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. پھر اس کے بعد آپ کہاں آئیں گے؟ 10ویں تاریخ کو پھر مینا کے میدان میں واپس. مینا کے میدان میں آنے کے بعد 10ویں تاریخ کو کچھ کام کرنے ہیں. یہاں پر ہم تھوڑا سا رکیں گے یہ بتانے کے لیے کہ جہاں بھی مینا کے میدان میں رکیں گے وہ سب کا سب جو ہے جو میدان ہوگا وہاں رکنے کی جگہ ہے. اگر آپ یہ معلوم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکے تھے میں بھی وہیں رکوں گا، ہر آدمی تو وہاں نہیں رک سکتا، وہ تو چھوٹی جگہ ہے، ہر آدمی وہاں کیسے رکے گا.
اس لیے آپ نے فرمایا، جیسے حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحرت ہا ہنا، میں نے یہاں اس جگہ قربانی کی، وہ منا کلھا منحر، پورا میدان منا جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ قربانی دے سکتے ہو، فانحروا فی رحالکم، جہاں جہاں تم ٹھہرے ہو وہاں یہ کام کر لو، وہ وقفت ہا ہنا، میں نے یہ جگہ پر پڑاؤ ڈالا اپنا، لیکن وعرفہ کلھا موقف، پورا میدان عرفات جو ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں جگہ ملے وہاں ٹھہر جاؤ، اور وہ وقفت ہا ہنا، منا کے میدان میں آپ نے بتایا کہ میں یہاں پڑاؤ ڈالا ہوں، تمہیں جہاں جگہ ملے میدان میں وہاں تم ٹھہر سکتے ہو، اور مزدلفہ کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اب آپ نے فرمایا کہ پورا میدان مزدلفہ کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہیں پر ٹینٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ پورے میدان عرفات میں، پورے میدان مزدلفہ میں یا منا میں جہاں بھی آپ ٹھہریں گے یہ کافی ہے۔ اب 10ویں تاریخ یعنی 10ویں ذی الحجہ شروع ہو رہی ہے، 8 اور 9 ہم نے کور کیے، اگر اس میں کوئی بات پوچھنے والی رہ گئی ہو تو آپ پہلے پوچھ لیں۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ عرفات میں جو ظہر اور عصر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے جمع کر کے، وہ پورے سب لوگ ایک ہی ساتھ ایک جماعت سے پڑھتے ہیں، ایک ہی جماعت میں، وہ انڈیویجولی پڑھ سکتے اس کو؟ ہاں، جیسے عرفات چھوٹ کے گئی ہو تو میدان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیسے پڑھیں گے؟ کیا سب جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو یہ دنیا کی ایک یونیک قسم کی جماعت ہوگی، اتنے ملین لوگ جو ہے اس کو فالو کریں گے تو ایک بہت بڑی جماعت حاصل ہوگی، ہمیں ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ جماعت میں آپ شامل نہ ہو سکے، کوئی حرج نہیں، الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے اپنے ٹینٹ میں جو آپ کا الاٹ کیا گیا ہوگا اس کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جماعت کر سکتے ہیں، حسب سہولت حسب ضرورت دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ جی، تو جیسے ہم نے بتایا کہ 8 اور 9ویں تاریخ وہاں تک کے تو احکام پورے ہو گئے، اب اس کے بعد 10ویں تاریخ کو ہم منا کے میدان میں آئیں گے، جب منا کے میدان میں 10ویں تاریخ کو پہنچیں گے تو وہاں پر کچھ کام کرنے ہیں، بڑے بڑے 4 کام ہیں، اس کو آپ نوٹ فرما لیں کہ 10ویں تاریخ کو جب منا کے میدان میں آئیں گے تو نمبر 1 ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، تینوں کو نہیں ماریں گے، آج ایک کو ماریں گے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں نا شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اصل میں شیطان اپنی زبان میں ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بولتے ہیں، ورنہ حدیث کے اندر جو ہے جمرہ کا لفظ ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ شیطان کو واقعی کنکریاں مار رہے ہیں، چپل مار رہے ہیں، جوتیاں پھینک رہے ہیں اس پر، لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہاں کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو پہلے دن کیسے ماریں گے اور کیا اس کا طریقہ ہوگا اس کو ہم بتائیں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی اپنے لیکچر میں، کیونکہ ہمارا ٹائم یہاں پر پورا ہو چکا ہے، تو دیکھتے رہیے آپ ہمارا اگلا لیکچر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين